انہوں نے کیسے ان جاہلوں نے ایسا، جن کو پتا بھی نہیں اسلام کہتے کسے، نفرت کرنے والے اسلام سے، ان جاہلوں نے کیا کہہ دیا، اسلام کا حصہ نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میری ویڈیوز شیئر کریں یا کچھ، لیکن آج مسئلہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا۔ حجاب کا جو بھی کرناٹک میں مسئلہ ہوا ہے یا جو بھی فیصلہ آیا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ تفصیل آپ کو بتانی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ان لوگوں کی منشا کیا، اصل مقصد کیا ہے، اب تک کیوں انہوں نے کیس کو روک رکھا تھا اور اب جا کے انہوں نے فیصلہ سنایا، وہ بھی ایسا فیصلہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور کچھ الگ ہی مقصد ہے ان لوگوں کا اس کے پیچھے۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش آپ سے کہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں اور اس کو اگر اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور سمجھیں بھی کہ آپ کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہم کو کون سکھا رہا ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے جس کو پیشاب کرنا صحیح سے نہیں پتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا شخص، اور شاید آدھی پیشاب پینٹ میں ہی رہ جاتی ہوگی، لگ جاتی ہوگی، ایسا انسان ہم کو بتا رہا کہ پردہ یا حجاب اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آپ جانیے کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ حجاب اسلام کا انوارہ حصہ نہیں۔ اب اس میں فیکٹ دیکھیے کیا ہے۔ انہوں نے اگر یہ مان لیا ہوتا یا انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم اسلام کا حصہ مانتے ہوئے پھر ہم اس کو خارج کر رہے ہیں، تو پھر یہ اسمویدھانک ہو جاتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلے انہوں نے اس کو اسلام سے خارج ثابت کیا یا بتایا، اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہے کہ یہ اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اسلام سے باہر ہے تو پھر اس کو جو قانون ہے ملک کا اسی کے تحت آپ کو چلنا ہوگا، اور سپریم کورٹ جو فیصلہ دے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، یا ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ دے اسے آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اصل ان کا جو پرپز ہے وہ یہ تھا اور یہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو کہا جا رہا، اب تک یہ الیکشن کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا اصل تو، کہ الیکشن کے بعد ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بہت بڑا ہوا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا کہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کمپنیز دیکھ لیں، میک اپ کی جو کمپنی ہے، لیکمی ہے اور ایکسٹرا ایکسٹرا جو بھی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، اربوں کا ٹرن اوور ہے ان کا، تو وہ اپنے پیٹ پہ لات کیسے مار سکتی ہیں؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پیٹ پہ لات کیسے مار سکتی ہیں؟ کیونکہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ مسلمان عورتوں سے زیادہ میک اپ کوئی نہیں کرتا ہے، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جب حجاب پاس کر دیا جائے گا تو حجاب کرنے والی عورتیں میک اپ کیوں کریں گی؟ آج حجاب کو کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے اور کل یہی لوگ کہیں گے کہ آپ حجاب پہن ہی نہیں سکتے، چاہے آپ گھر میں رہیں چاہے باہر رہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، اور میں اپنی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ یہ مدعا صرف مسلم لڑکیوں کا مدعا بن کر رہ گیا، یہ مسلمانوں کا مدعا نہیں رہ گیا، کیونکہ ہم نے تو چوڑیاں پہن لی ہیں ہاتھوں میں۔ یہ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں بہنوں، اس کے لیے لڑائی آپ کو خود لڑنی پڑے گی۔ اور آپ جو سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ لے رہی ہیں جو بہنیں ہماری، تو امید کرتے ہیں، لیکن ایک بار ہم پہلے ہی امید توڑ چکے ہیں اپنی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بابری مسجد کے کیس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اسٹرانگ ایویڈنس تھے ہمارے فیور میں، اس کے باوجود ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا۔ تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چیز اور جو غلط ہوئی ہے وہ دیکھیے کہ آخر ان کا ایک اور پرپز اس کے پیچھے کیا ہے۔ جو بچیاں یا جو بہنیں ہماری حجاب کرتی ہیں، ان کو اگر یہ اجازت نہیں دیتے، یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گی، اپنے ایگزامز وغیرہ جو ہونے والے ہیں ان کو چھوڑ دیں گی، پڑھائی چھوڑ دیں گی، اور اس کے بعد یہ پڑھیں گی نہیں۔ تو ان کا اصل فنڈا بھی یہی ہے، مسلم کمیونٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنے سے روکا جائے، ان کو ان پڑھ رکھا جائے، اور اس کے بعد ان کے اوپر لیڈرشپ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ ابھی مسلمانوں کے اوپر ہی، یہ دھیرے دھیرے سب کے اوپر آنے والا ہے۔ اور اوپر سے دوسری چیز یہ ہو گئی کہ کسی اسکول کے اندر میں نے دیکھا کہ ہماری بہنیں کچھ تھیں تقریباً 35، تو انہوں نے ایگزام کو ڈراپ کر دیا، ایگزام ہو رہے تھے تو انہوں نے ڈراپ کر دیا۔ تو بہنوں آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا، یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ حجاب کے چکر میں ایجوکیشن جو ہے برباد کر دیں اور آپ جاہل ہو جائیں، آپ الٹریٹ ہو جائیں، تو یہی یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ ہی اس احتجاج کی، آپ ہی اس کیس کی جو ہے وہ طاقت ہے۔ اگر آپ نے ہی اگر اپنا جذبہ ڈراپ کر دیا تو پھر لڑے گا کون؟ تو آپ لڑیں، آپ یہ حق لے کے رہیں، نہ کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دیں۔ آپ حق کے لیے لڑیں،
یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. تو یہ اصل جو ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو باہر کمپنیوں کے شیئرز ہیں یا جو ٹیکس ملتا ہے وہ برباد ہو جائے گا اگر یہ اپروول دے دیتے ہیں. اور مزید یہ کہ اگر یہ اپروول نہیں دیتے ہیں تو بہت سی مسلم بچیاں جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ دیں گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جب اگینسٹ آ جائے گا تو کوئی لڑے گا بھی نہیں. تو یہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں مسکان کو کہ انہوں نے یہ شروع کیا اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ کو باقی رکھنا ہے مرتے دم تک, جب تک یہ گورنمنٹ مان نہیں جاتی کہ حجاب آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے. یہ انہوں نے کیسے, جاہلوں نے ایسا, جن کو پتہ بھی نہیں اسلام کہتے کسے, نفرت کرنے والے اسلام سے, جاہلوں نے کیا کہہ دیا, اسلام کا حصہ نہیں, سوچنے والی بات ہے. اور اس کے بعد بہت سے فیمنسٹ ایسے ہیں مسلم جو اس کے خلاف ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپروول نہیں دینا چاہیے. بہت سے فیمنزم کو پسند کرنے والے ایسے مسلمان بھی بیٹھے ہیں. میں نے چند مسلمانوں کا بھی میسج دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کا کہنا ہے کہ پردہ جو ہے یہ ذاتی فیصلہ ہے, اسلام کا یا شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو میں تھوکتا ہوں ایسے مسلمانوں پر جو سمجھتے ہیں, یا ان لڑکیوں پر تھوکتا ہوں جو کہتی ہیں کہ حجاب یا پردہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ یا شریعت کا حصہ نہیں ہے. اور میں بہنوں سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, آپ کے خلاف کھڑا کوئی نہیں ہوگا. میں بات کڑوی بولنے جا رہا ہوں لیکن سچ بول رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جوانوں کو ننگی اور بے حجاب لڑکیاں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. اگر وہ حجاب میں آپ کا ساتھ دے دیں گے, حجاب کی لڑائی میں آپ کا ساتھ دے دیں گے, پھر ان کو لڑکیاں دیکھنے کو کہاں ملیں گی؟ اگر نہیں تو پھر آؤ سامنے اور لڑو اپنی بہنوں کے لیے بھی, اور آپ کی جو بہن آپ کے گھر بیٹھی اس کے لیے بھی لڑیں, اور جو دیش کی بیٹیاں ہیں, جو مسلم بہنیں آپ کی ہیں, ان کے لیے بھی لڑیں. اور آج یہ لڑائی آپ اگر ان کے لیے نہیں لڑیں گے تو کل یہی چیز آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. اس کا خیال رکھیے گا. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے, اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اس لڑائی کو جاری رکھیں. اور میں ایک بار مسکان سے پھر کہنا چاہتا ہوں, اگر میری ویڈیو وہاں تک پہنچے, کہ آپ اس کو ضرور جاری رکھیں اور اس پر لڑتے رہیں. سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن ڈالیں, امید نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, اللہ کی مدد ہو اور فیصلہ جو ہے ہمارے موافق ہو. تو اللہ سے یہی امید کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ودا چاہتا ہوں, اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کو کہ اس کے پیچھے ان کا پرپس کیا ہے.